بادشاہ کے دربار میں اس وزیر کا ایک خاص اور بڑا مقام تھا۔ بادشاہ اپنا کوئی بھی اہم مسئلہ اس وزیر سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتا تھا۔ وزیر کی اس عقل مندی اور بادشاہ کی نظر میں اس کی اہمیت کی وجہ سے دربار میں موجود کئی لوگ اس سے جیلس ہوتے تھے۔ ایسا ہی ایک دن جب اس وزیر نے بادشاہ کو ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تو بادشاہ نے اس کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہوئے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہارا بیٹا بہت ہی بے وقوف ہے۔ وزیر کو بادشاہ کی بات پسند نہیں آئی۔ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ میرا بیٹا بے وقوف ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہر روز جب میں لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے، ان کے حال اور معلوم کرنے کے لیے بازار کا چکر لگاتا ہوں، لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، تو تمہارا بیٹا بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ میں نے جب بھی اس سے پوچھا کہ سونا زیادہ قیمتی ہے یا چاندی، تو وہ جواب میں چاندی کہتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ سونے کی قیمت چاندی سے کہیں زیادہ ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر دربار میں سب لوگ اس وزیر پر ہنسنے لگے۔ وزیر کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وزیر کوئی بھی جواب دیا بغیر سیدھا اپنے گھر گیا اور اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ، چاندی مہنگی ہے یا سونا مہنگا ہے؟ اس کے بیٹے نے جواب دیا، سونا زیادہ قیمتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ بیٹا، اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ سونا زیادہ قیمتی ہے تو تم ہر روز بادشاہ کو غلط جواب کیوں دیتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت ہر روز لوگوں سے ملنے بازار آتے ہیں۔ ہر روز وہ بچوں کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں۔ ہر روز میرے سامنے 2 سکے رکھتے ہیں، ایک سونا اور دوسرا چاندی کا، اور پھر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ان میں سے جو زیادہ مہنگا ہے وہ تم اٹھا لو۔ میں چاندی کا سکہ اٹھا لیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم ہر روز چاندی کا سکہ ہی کیوں چنتے ہو؟ آج دربار میں سب لوگوں نے اس پر میرا مذاق اڑایا۔ یہ سن کر وہ لڑکا باپ کو ایک کمرے میں لے گیا اور لکڑی کا ایک باکس لا کر ان کے سامنے رکھا۔ وزیر نے جب باکس دیکھا تو وہ چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا سکے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ تم نے اتنے زیادہ چاندی کے سکے کہاں سے حاصل کیے؟ بیٹے نے جواب دیا، بابا یہ وہی چاندی کے سکے ہیں جو بادشاہ سلامت ہر روز مجھے دیتے ہیں، اور جس دن میں نے بادشاہ کو صحیح جواب دے دیا، اس دن بادشاہ مجھے سکہ دینا بند کر دیں گے۔ وہ مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہی بند کر دیں گے اور مجھے چاندی کا سکہ ملنا بند ہو جائے گا۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بہت انجوائے کرتا ہے جب میں چاندی کا سکہ اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ چاندی کا سکہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور بادشاہ سلامت کچھ بھی کہے بغیر ہنستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک سونے کا سکہ چن کر ہر روز چاندی کا ملنے والا سکہ کھونا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر وزیر حیران رہ گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی عقل مندی پر بہت حیرت ہوئی۔ چاہے لوگ اسے بے وقوف ہی سمجھ لیں، لیکن اس کی عقل مندی تو ایک الگ ہی لیول کی ہے، جو ایک عقل مند آدمی ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب بھی کوئی اس کے بیٹے کو بے وقوف کہتا تو وزیر مسکراتا وہاں سے چلا جاتا۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں اکثر نوٹس ہی کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کام تو تھوڑا کرتے ہیں لیکن شور بہت مچاتے ہیں۔ وہ ایسے شو آف کرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو، جبکہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے قابل ہوتے ہیں، انہوں نے بہت کامیابی سمیٹی ہوتی ہے لیکن وہ شو آف نہیں کرتے۔ دوستو، آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو آپ کو فرق نہیں پڑتا چاہے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ پھر دن کو چاہے بے وقوف ہی کہیں یا عجیب کہیں، پھر دنیا آپ کو بے وقوف کہے یا عجیب کہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ دنیا والے تو اکثر اس چیز کو عجیب ہی کہتے ہیں جو ان کی سمجھ نہیں آتی، جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ
کہ آپ سمجھدار ہیں اور سامنے والا آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، تو اس لیے بیوقوف تو وہ سامنے والا ہی ہے، اصل میں تو وہ بیوقوف سامنے والا ہی ہے۔ اور دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو آپ لائک کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں، بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لیے، تو ایک لائک کر دیا ہی کریں۔ اوکے دوستو، ملتا ہوں آپ کو نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔